آپ نے آج کل دیکھا ہوگا بڑا ٹرین چل گیا ہے، بڑا ٹرین چل گیا ہے نا۔ بلا حضرت معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے ایک دوست کی مسجد میں اس طرح کا ایک بندہ چلا گیا تھا، نوجوان۔ اب اس نے اللہ اکبر شروع کیا، اس نے اس طرح۔ اب وہ سارا جو تھے نا، وہ تھے مناظر طبیعت، اب وہ دیکھتے رہے، اچھا بندہ یہ کر رہا ہے۔ اب مناظر جو ہوتا ہے نا، وہ بڑا شاطر دماغ ہوتا ہے، اب وہ اس طرح کر کے نماز پڑھ لے۔ اچھا ہمارے یہاں ایسے کون پڑھتا ہے؟ عورتیں، ایسا ہی ہے نا، سینے پر ہاتھ باندھ کر عورتیں ہی نماز پڑھتی، اب وہ یوں کر کے نماز پڑھ۔ اچھا نماز پڑھ کے فارغ ہوا، اسے بٹھایا، بٹھا کر پوچھا بیٹا محلے میں نئے آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں حضور ہم یہیں پر رہتے ہیں۔ کہا اچھا اچھا اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، گھر میں ایک ہی مرد ہو گیا آپ؟ اس نے کہا حضور خیریت؟ کہا نہیں عورتیں زیادہ ہوں گی، کیونکہ بندہ جب عورتوں کے ساتھ رہتا ہے تو عورتوں کے انداز کو اپناتا ہے نا۔ کہا عورتیں زیادہ ہوں گی، ماں، خالہ، بہن، پھپھی، دادی، نانی، ان کے ساتھ تم زیادہ رہتے ہوگے؟ اس نے کہا نہیں نہیں حضور خیر تو ہے، مطلب اس طرح کی باتیں کرنے کی کیا چال وال میں فرق؟ کہا نہیں نہیں نہیں، اصل میں ہمارے یہاں عورتیں اس طرح ہاتھ باندھتی ہیں۔ اس نے کہا نہیں حضور ہمارے پاس حدیث ہے۔ اس نے کہا چلاؤ نہیں، وہ رہی لائبریری، بخاری اٹھا کر لاؤ۔ کہا حضور وہ میں نے فلاں سے سنا تھا، فلاں سے، اور وہ فلاں خود بھی بخاری اٹھا نہیں سکتا ہے، وہ خود بھی ترجمہ پڑھتا ہے۔ کہا اس کتاب میں تھا، اس روایت میں تھا، اس نے بتایا ہے۔ اس نے کہا نا نا زیادتی ہے، تم کہتے ہو کہ تقلید نہیں کرنی چاہیے، تقلید شرک فی الرسالت ہے، تو جب تقلید شرک فی الرسالت، امام اعظم کی تقلید شرک فی الرسالت، انجینئر کی تقلید شرک فی الرسالت نہیں، کسی دوسرے امام کی تقلید شرک فی الرسالت نہیں؟ کہ نہیں 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 ہم تقلید نہیں کرتے، ہم تو ان کی بات کو مانتے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ تقلید کوئی نئی چیز نہیں ہے، تقلید بھی اسی کو کہتے ہیں، امام نے جو کہا اس کی بات کو ماننا، تقلید بھی اسے کہتے ہیں۔ کہا نہیں اگر آپ کے پاس دلیل ہے بتاؤ کہ آپ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے اس کی دلیل کیا ہے؟ آئے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب روایت کرتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ کب؟ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کس حالت میں دیکھا؟ کہ حضور نے وضع یمینہ، اپنا سیدھا ہاتھ، علی شمالہ، بائیں ہاتھ پر، تحت السرۃ، ناف کے نیچے۔ یہ کون بتا رہے ہیں؟ صحابی۔ روایت کیا ہے سمجھ لی آپ نے؟ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ، سیدھے ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھا، الٹا ہم کہہ نہیں سکتے نا۔ حضور کا سیدھا ہاتھ، حضور کا سیدھا ہاتھ دل والے ہاتھ کی طرف اس پر رکھا، اور کہا تحت السرۃ، اپنے ناف کے نیچے، یہ حضور نے رکھا ہے۔ روایت صحابی کر رہے ہیں، پتا کیا چلا؟ سنت نہیں، سنت ہے یہ، سنت نہیں، سنت ناف کے نیچے ہے۔ تو اسی لیے کوئی یوں کہے نا، اس سے کہنا یہ سنت نہیں، عورتوں کی ہے، یہ عورتوں کی ہے۔ طحاوی شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اور عورت کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے۔ اور ویسے دیکھو یار، عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کسی افسر کے پاس جائیں، کیسے جائیں گے؟ یہ پاؤں کھلے ہوئے اور ہاتھ اوپر کی طرف بندھے ہوئے، وہ بندہ کہے گا بھائی بات کرنے آیا لڑنے آیا ہے؟ ایسا ہی ہے نا، مطلب کھڑے کا بندہ انداز ایسا ہوتا ہے، پاؤں کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور یوں ہاتھ ہوتے ہیں، بھائی لڑنے آئے ہو بات کرنے آئے ہو؟ اچھا کسی کے دربار میں جائیں، کسی کے آفس میں جائیں، کسی کے گھر میں جائیں، اس طرح کھڑا ہونا بے ادبی ہے۔ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں تو اس طرح کھڑے ہوں کہ اللہ کے دربار کا ادب نہیں، ادب ہے، اور ادب ہے وہ عاجزی والا، اور زیادہ عاجزی کس میں پائی جاتی ہے؟ کہ بندے کا ہاتھ ناف کے نیچے ہو، نظریں جھکی ہوئی ہوں، پتا چل رہا ہو کہ غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے۔